اللہ اللہ پیارو، ہمارا کام ہے نبی کی محفل میں آنا اور ان کا ذکر کرنا، لیکن آج اتنی خرافات اللہ معاف فرمائے۔ شادی کے معنی آتے ہیں خوشی، شادی کے معنی کیا آتے ہیں؟ خوشی۔ خوشی ہونی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے، مہمان آئے چہرہ اچھا ہونا چاہیے، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں پانی پلاؤ، انہیں بٹھا لو، گھر کی بچیاں بچے سب خوش رہیں، کیونکہ سنت رسول ادا ہو، سنت رسول ادا ہو رہی۔ مگر کہیں خوشی میں پوری میں پانی پھر جاتا ہے، مطلب وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو، جہاں پہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو وہ خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں خوشی ہوتی ہے، جیسے لڑکی ہیں انہوں نے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، سمجھے خوشبو لگائی، مردوں نے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، یہ سب خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر وہیں پہ اگر ڈی جے، بڑے بڑے ڈی جے رکھ لیں ہم اور وہیں پہ گانے بجائیں اور اس پہ نوجوان محلے کے جمع ہو جائیں، ناچنا شروع کر دیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے۔ لیکن خوشی وہ ہوتی ہے جو آنے والا بھی آ کر کے دیکھ جائے اور جانے والا بھی کہہ کر کے تعریف کر کے چلا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں، اب سنو، اب میں شروع ہو رہا ہوں، تقریر لے کر کے چل رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی فرماتے نکاح میری سنت، نکاح میری سنت، آقا نے فرمایا نکاح میری سنت، لیکن بعض شادی ایسی ہو جاتی ہے، اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ جو شادی ہوتی ہے اسی میں نکاح، اسی نکاح کی وجہ سے شادی جس کو بولتے ہیں، مگر بعض نکاح شادی نبی تو فرماتے نکاح میری سنت، مگر شروع سے لے کر کے آخر تک سارے کے سارے کام شیطانوں والے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب سنو، اگر شادی ہو جائے تو شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ میرے نبی نے شادی کی، ایک شادی نہیں، دو شادی نہیں، پوری 11 شادی آقا نے کی تھی، مگر اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ نبی نے شادی اس لیے کی تھی تاکہ میرے امتیوں کو شادی کر کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میاں بی بی کیسے آپس میں کیسے اتفاق سے رہے، یہ اسی لیے نبی نے شادی کی تھی۔ مجھے یاد آ گئی میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، وہ بھی سیدوں کی دادی ہے، ہماری دادی ہے، ان جیسی لڑکی دنیا میں نہیں، ان کے جیسا باپ دنیا میں نہیں، میرے آقا کی بیٹی ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے پالتے ہیں، بیٹی آتی ہے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پوری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، مگر آقا بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک لقمہ بیٹی کے منہ میں ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ہے۔ اب جب رشتہ ہوا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ حضرت علی سے رشتہ ہو گیا، آقا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی میں وہ دن یاد کر رہا ہوں جب میرے گھر سے نور چلا جائے گا، جب میرے گھر سے ایک بندہ چلا جائے گا، جب میرے گھر کی رونق چلی جائے گی جو گھر میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، میرے نبی اپنی بیٹی کو سینے سے بار بار لگا لیتے ہیں۔ لگانے کے بعد اب جب وقت آ گیا رخصتی کا تو باپ ہاتھ پکڑتا ہے، علی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب ذرا نبی کے جملے سنو، آقا کے جملے سنو، دل چیر کے رکھ دیں گے۔ میرے نبی نے جیسے ہی حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، علی سے بولے، آقا غلام سے بولے، علی یہ میری جان ہے، علی یہ میری بیٹی نہیں، میری جان ہے، میری روح ہے، میرا جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے،
دینا. یاد رکھنا آج کے بعد شادی ہم لوگ خوشی تو مناتے ہیں کہتے ہیں، مگر بڑا کرہ منظر ہے پیارے، بڑا کرہ منظر ہے. اس لڑکی کو چاہے وہ ہمارے گھر میں آئے یا ہمارے گھر سے جائے، لڑکی سب کی لڑکی ہوتی. میں تو ہر لڑکی کے لیے اسی لیے دعا کرتا ہوں. بہت کرہ منظر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے پوری فیکٹری چلانی، اس لیے اس کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اب وہ لڑکی اتفاق سے اگر شوہر اس کو ٹھیک مل گیا یا بیوی اس کو ٹھیک مل گئی، بیوی یا ٹھیک مل گئی یا شوہر ٹھیک میں آگے آ جاؤ، شوہر ٹھیک مل گیا تو اس لڑکی کا گھر جنتی گھر ہو جاتا. ارے یار ذرا سوچو، ذرا غور کرو، غلطیاں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، تھوڑی موڑی سب میں ہوتی ہیں. اس لڑکی کا ذرا کلیجہ دیکھو جو بیوی بن کے آ رہی ہے یا بیوی بن کے جا رہی ہے. ہمارے سر میں درد ہو تو یہ ہمارا سر دباتی، ہمارے ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں دباتی ہے. ہمارے کپڑے دھو رہی ہے، ہمارے کپڑوں پہ پریس ہو رہی ہے، ہمیں کون سا صافہ باندھنا ہے، کون سا رومال اوڑھنا ہے. تمہیں کیا پتا یہ لڑکی کیا ہوتی. ہم تو آئے، ہم نے اتار کے پھینک دیے، پروگرام سے آئے ڈال دیے ایک طرف. اسے دیکھنا ہے یہ کہ کون سے موزے پہننا ہے، کون سے سردی میں کیا پہننا ہے. ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے ہمارے بیگ میں کون سے کپڑے رکھے گئے، ہمیں کون سے پہنا کر کے. ہر آدمی، میں تو اپنے گھر کی بتا رہا ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی زیادہ جانتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے رات کے 3 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، سمجھے وہ بیچاری جاگ رہی ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہے تمہارے بچوں کو کھلا رہی ہے، تمہاری ماں کو کھلا رہی ہے، تمہارے باپ کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، مجھے بتاؤ ایمانداری سے وہ کھانا بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی ہے. 3 ٹائم کھانا چاہیے ہی چاہیے. اس میں بھی اگر نمک مرچ تیز ہو جائے تو ہماری تیوری بگڑ جاتی ہے. سب کچھ وہ کر رہی ہے بیچاری. پیارو پھر بھی ہم گالیاں بک رہے ہیں، پھر بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. یار وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی کوئی لوہے کی بنی ہوئی تھوڑی ہے. تم تو مرد ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد ہو سکتا ہے، کیا اس کے پاؤں میں درد نہیں ہو سکتا ہے؟ یار وہ تو نازک ہوتی ہے، کیا اس کے ہاتھوں میں درد نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ تو چولہے پہ پڑی ہے، سمجھے، اسے سرد گرم نہیں ہو سکتا ہے. رات فجر میں اٹھ رہی ہے، ہمیں گرم پانی مل رہا ہے وضو کے لیے، لیکن پانی گرم کرنے کے لیے پہلے وہ نل پہ جا رہی ہے نا، بعد میں چولہے پہ آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری امی ابو آپ کے لیے انڈے بنا کے دیے جا رہے ہیں، کھانے بنا. میں آیا، مجھے بھی 11 بجے کھانا کھلا، گرم گرم روٹی. تو کوئی نہ کوئی میری بہن تو چولہے پہ آئی ہوگی، خود ہی تو روٹی بن کے نہیں آ گئی میرے پاس، کسی نے تو چولہا بنایا ہوگا. ایسے عالم میں جبکہ وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوگی، جبکہ وہ اپنے سارے حالات سنبھالے ہوئے ہوگی، اس وقت میں چولہے پہ آ کر کے آنا، کھانا بنانا، چولہے پہ آنا، یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے. مگر اسے معلوم ہے میرے بھائیے کی شادی میں عزت ہے، اسے معلوم ہے میرے ابا کے جاننے والے آئے ہیں، رشتہ دار آئے، عزت ہے، سید صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، عزت ہے. اس نے اپنے میک اپ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا. چولہے پہ کسی نہ کسی نے تو بنایا ہوگا. پیارو ایسا نہیں ہے کہ وہ نازک نہیں ہے، اس کے بھی کبھی نہ کبھی سر میں درد ہوتا ہوگا، ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہوگا. کوئی ہے جو اس کے پاؤں داپتا، کوئی ہے جو اس کے سر داپتا. اگر آدھے گھنٹے کے لیے بیچاری اگر بیٹھ جائے تو ساس الگ گرم ہے، آدھے گھنٹے کے لیے اگر لیٹ جائے تو شوہر الگ گرم ہے. اور اتنی اور نئی لڑکی جو آتی ہے، ایک تو وہ گھر چھوڑ کر کے آئی ہے، ایک تو سب کچھ اس نے کیا ہے، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیسے حالات معلوم ہے.